دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 217 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ واللہ غفور الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لڑے اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے حکم کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ گزشتہ سبق میں حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ اس میں قتال کرنا، لڑائی کرنا کیسا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جس جماعت نے جہاد کیا تھا، انہیں اس بات کی غلط فہمی ہوئی کہ شاید آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے۔ حقیقت میں حرمت والا مہینہ رجب شروع ہو چکا تھا۔ اس پر مشرکین نے بڑا شور مچایا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جو گزشتہ درس میں گزری ہے۔ اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، ان کو ایک تردد تھا، شبہ تھا کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور غلطی کی وجہ سے رجب کی پہلی تاریخ کو لڑائی ہوئی، تو کیا اس پر بھی اللہ ہمیں کوئی اجر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں۔ ایک ہجرت یہ ہے کہ اپنا گھر بار، مال جائیداد چھوڑ کر ہجرت کر جانا، اور ایک ہجرت یہ ہے کہ ما نہی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، گناہوں سے باز آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو ہجرت کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھر بار، جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے، رشتہ دار، دوستیاں سب چھوڑ کے جو ہے وہاں سے چل پڑتا ہے اللہ پاک کے دین کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے۔ تو وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کو بھی بخش دے گا اور ان کے اوپر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دو کہ ان دونوں میں، شراب میں اور جوئے میں، بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب عربوں میں پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، جیسے پانی پیتے ہیں نا، ایسے شراب پیتے تھے۔ کہتے یورپ میں ایک آدمی کے سامنے پانی پیش کیا تو وہ پانی کے ذائقے سے ہی ناشنا تھا،
اس نے جب بھی پی تھی شراب ہی پی تھی۔ عربی میں شراب کو کرم کہتے تھے، کرم کا معنی رحم، مہربانی، تو یعنی اچھے الفاظ میں، بڑے اعلیٰ الفاظ میں اس کا ذکر کرتے تھے شراب کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کرم نہیں ہو سکتی، مومن کا دل کرم ہو سکتا ہے۔ خیر کی جو جگہ ہے وہ شراب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مومن کا دل ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں۔ خمر اصل میں کہتے ہیں جو چیز عقل کو ڈھانپ لے، یعنی جس سے عقل معاف ہو جائے۔ تو شراب پینے سے بھی انسان کی عقل جو ہے نا معاف ہو جاتی ہے، اس سے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، نفع نقصان جو ہے اسے اس کا ہوش نہیں رہتا، جو اول فول جو ہے نا وہ منہ سے جو ہے نا وہ کہتا ہے۔ پھر یاد رہے کہ شراب یہ 4 مرحلوں میں حرام ہوئی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھلوں سے تم شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی ہے، یعنی شراب رزق حسن نہیں ہے، یہ فرق کر دیا قرآن کے ذریعے اللہ پاک نے۔ اور پھر یہ دوسری آیت ہے جو شراب کی قباحت کے بیان میں آئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ آپ کہہ دو کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے نفع بھی ہے۔ بولی سینا نے لکھا ہے کہ شراب میں اگر ایک فائدہ ہے تو ڈبل اس میں نقصان ہے۔ امریکہ کے اندر بحث شروع ہو گئی کہ جناب شراب کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے، تو لوگوں نے بڑے آرٹیکل لکھے اخبارات میں، میڈیا پر، کہ جناب شراب تو بڑی خبیث چیز ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ۔ یہ غالباً 1922 کی بات ہے۔ تو انہوں نے شراب پر پابندی لگا دی۔ تو پھر لوگوں نے اتنی زیادہ شراب پینی شروع کر دی کہ 4 سال بعد خود ہی انہوں نے پابندی اٹھا دی اور کہا شراب تو بڑی اچھی چیز ہے۔ سمجھا؟ تو اسلام نے جب شراب کو حرام کیا ہے تو پھر اس کو جائز کبھی بھی نہیں کیا۔ یاد رکھے کہ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہی ہے، وکل خمر حرام، اور ہر شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے، شراب بنانے والا، نچوڑنے والا، پینے والا، پلانے والا، سب شعبے اس میں داخل ہیں۔ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، حتیٰ کہ شراب اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی دھونا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الخمر جماع الاسم، شراب گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ نشے میں آدمی وہ کام کر جاتا ہے جو نشے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی جو ہے تباہ کن چیز ہے۔ ان کا ایک ولیم میور ایک آدمی گزرا ہے انگریزوں کا، اس نے کتابیں لکھی ہیں اسلام کے خلاف۔ ان میں کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ انسانیت کی دشمن 2 چیزیں ہیں، ایک محمد کا قرآن اور ایک محمد کی تلوار۔ یہ بکواس بھی کی ہے۔ اور ایک بات اس نے یہ بھی کی ہے کہ یہ مسلمان ہی واحد قوم ہے جس نے شراب کے اوپر جو ہے بڑی کامیابی سے پابندی لگائی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروایا۔ آپ حیران ہو جائیں، امیر المومنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے امیر تھے، تقریباً 1995 سے 2001 تک حکومت کی انہوں نے۔ تو انہوں نے پابندی لگا دی افغانستان میں کہ کوئی پوست، افیم، چرس کاشت نہیں ہوگی افغانستان کے کسی علاقے میں۔ تو یو این او سمیت پوری دنیا حیران ہو گئی کہ افغانستان میں ایک پودا کاشت نہیں ہوا۔ تو جب طالبان کی حکومت چلی گئی تو پھر کرزئی وغیرہ آ گئے، انہوں نے اتنا عوام کو سمجھایا کہ جناب یہ نہ کاشت کرو، یہ نہ بو، تو عوام باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ تم جو ہے نا ملا عمر کے ایک حکم پر تم نے سب کچھ بند کر دیا تھا اور ہم چیخ رہے ہیں، تم ہماری سنتے ہی نہیں ہو؟ کیا تم ملا عمر ہو؟ امریکی پٹھ ہوگی، ہم مانتے ہیں۔ اور اس وقت بھی غالباً جو دنیا میں نشہ آور چیزوں کا بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں بہت بڑا حصہ افغانستان کا ہے، اور یہ امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو جو بھی چیز نشہ پیدا کرتی ہے وہ شراب ہی ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟
حرام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شراب کے بارے میں پہلی آیت یہ اتری تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم پھلوں سے شراب بھی بناتے ہو اور یہ رزق حسن بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے جو پھل ہیں۔ شراب جو ہے انگور سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے اور کچھ چیزوں سے۔ اور پھر دوسری جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ اس میں کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں نفع بھی ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب شراب کی جو ہے نا قباحت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ شراب کے بارے میں کھول کر جو ہے نا ہمارے اوپر حکم بیان فرما دیجیے، حرام ہے حلال ہے، قباحتیں تو بیان ہو رہی تھی لیکن واضح حکم نہیں آیا تھا۔ اور پھر بعض صحابہ نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جو ہے نا اللہ نے ان کو قریب بھی نہیں جانے دیا شروع سے۔ تو پھر یہ ہوا ایک دفعہ کہ حضرات صحابہ نے کوئی دعوت کی، کھانا کھایا، کھانے کے بعد شراب جو ہے وہ عام چلتی تھی، شراب پی، اور ایک آدمی نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، وہ 2 رکعت نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد کہنے لگے اور پڑھا دوں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے شراب پی کر، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جتنے بھی لا آتے ہیں نا لا، ان سب کو ختم کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، معنی ہی بدل گئے۔ تو پھر جو اللہ نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے۔ یہ شراب کی حرمت کے بارے میں تیسری آیت نازل ہوئی، اس کی قباحت کے بارے میں۔ اور پھر فیصلہ کن جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب اور جوا اور باقی چیزیں یہ گندے شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے باز آ جاؤ، رک جاؤ ان سے۔ یہ چوتھا مقام ہے جو شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر جو ہے نا حکم نازل فرمایا، اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ تو بہرحال اس وقت شراب جو ہے نا وہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، بوتل بھی حرام ہے، اس کا پینا پلانا، اور گورنمنٹ جو لائسنس ایشو کرتی ہے وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور وہ جو لائسنس ہیں وہ چاہے عیسائیوں کے نام پر ایشو ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا پینے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو کسی اسلامی ملک میں شراب نوشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ملک کا نام بھی کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یاد رکھیں، ہمیں تو پتہ ہے اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے، لیکن باہر والے تو اسلامی سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہاں پیتے ہیں تو پھر جو جائز ہی ہوگا۔ یہ بھی میں عرض کر دوں، کوئی تبلیغی آدمی، کوئی عالم، کوئی مفتی اگر ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں کو بے دینی کا کام ہو تو لوگوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے کہ جناب اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو حاجی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے فلم تو نہ دیکھتے، یہ تو ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ انہوں نے، سمجھا رہی بھائی؟ تو کوئی بھی آدمی جو شریعت پر چلنے والا ہے، عام آدمی کا کسی بری مجلس میں بیٹھنا دلیل نہیں بنتا، لیکن دین پر چلنے والا کا جو عمل ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ دلیل بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ کام اگر ناجائز ہوتا تو فلاں حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ دیکھا ہے، وہ فلاں جو ہے نا وہ جمعے کی محفل میں خود موجود تھے۔ تو فرمایا کہ الخمر جماع الاسم، شراب یہ گناہ نہیں ہے، گناہوں کی جڑ ہے، اس سے پتہ نہیں کتنے گناہ جنم لیتے، حتیٰ کہ انسان کو اپنی بیٹی میں اور بیوی میں بھی بعض دفعہ تمیز ختم ہو جاتی، اس کی اتنی جو ہے نا قباحتیں ہیں۔ اور جو آدمی نشہ کرتا ہے اس کا حکم ایسے ہے جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ کے احکام حالات کی وجہ سے نہیں بدلے جا سکتے، حالات تو اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں۔ زمانہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، حکم اللہ ہی کا نافذ ہوگا، اور اللہ نے نشہ آور چیزوں کو قیامت تک کے لیے حرام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یسألونک عن الخمر، خمر کا معنی سمجھ گئے بھائی؟ یعنی جو عقل کو ڈانپ لے،
عقل کو معاف کر دے. اسے خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنے والا. والمیسر، آپ سے سوال کرتے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. میسر اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے. یہ یسر سے ہے، اور یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی. تو ایک آدمی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، آسانی کے ساتھ جو ہے نا دوسرے کے مال پہ قابض ہو جاتا ہے. ہاں جی، حتیٰ کہ جوا کھیلنے والے صرف اپنا مال، اپنا روپیہ، پیسہ، بلڈنگیں، فیکٹریاں نہیں ہارتے جوئے میں، بعض دفعہ عورتیں بھی ہار دیتے ہیں. اور آج کل جو جوئے کی وبا ہے وہ تو کتنی عام ہے، بچے تک جوا کھیلتے ہیں. حتیٰ کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ بچے اخروٹ کھیلتے ہیں نا، نشانہ لگاتے ہیں کہ جس کا نشانہ لگے وہ اخروٹ اس کو مل جائے گا. یہ بھی جوا ہے، میچوں پہ جوا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ 200 روپیہ لگا کے میچ کھیلتے ہیں، اور بچپن سے ہی جو ہے نا وہ جوئے کی تربیت ہوتی. اور آج کل یہ جو PSL ہو یا جتنے بھی میچ ہوتے ہیں، ہر گیند پہ جوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بکیا کہاں پہ بیٹھا ہے، کہاں پہ بک ہو رہے ہیں جوئے کے ریٹ، اور حکومت نے آنکھیں بند کی ہوتی ہے. تو کسی اسلامی معاشرے میں نہ شراب کی پینے کی گنجائش ہو سکتی ہے اور نہ جوئے کی اجازت ہو سکتی. اور ان دو چیزوں سے جو ہے نا ایسی دشمنیوں کی بنیادیں پڑتی ہیں کہ وہ نسلوں تک چلتی رہتی. تو فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دو کہ ان میں بڑا گناہ ہے دونوں میں. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے من نفعہما، ان کے نفعوں سے، ان کے فائدوں سے. دو رائیں باقی انشاءاللہ کل ہے.